دیکھیے حضرت یونس علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، ہے نا، اور تاریکی در تاریکی میں پہنچ گئے. قبرستان ان کی اسی میں بنا دی گئی ایک طرح سے. دریا کی تاریکی ہے، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی ہے، رات کے اندھیرے ہیں. اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. انہوں نے تاریکیوں میں کچھ اور نہیں کہا اور تبصرے نہیں کیے، بلکہ کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری ذات تمام عیبوں سے پاک ہے، غلطی میری ہے، قصور میرا ہے اور مجھ سے خطا ہو گئی، ربا معاف فرما دے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ کہہ رہا فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین. ہم نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں غم سے نجات عطا کی. اور آگے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ صرف انہی کو نہیں نجات دی ہے، ایسا نہیں کہ وہ ہمارے پیغمبر اور خاص بندے تھے اس لیے ان کو نجات دی گئی اور کسی کو نجات نہیں ملے گی. ایک قانون الہی اللہ نے بنا دیا اور بتا دیا آگے، اور قرآن میں فرمایا ہے جو کہ قیامت تک رہنے والا ہے، جس کی ایک زبر اور زیر اور پیش میں کوئی تبدیلی تک ہونے والی نہیں ہے. اور بڑے کھلے لفظوں میں اللہ نے فرمایا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. اللہ کہہ رہا ہے ایسے ہی ہم ایمان والوں کو نجات دیتے رہیں گے. کیا مطلب ہے اس کا؟ ہر شخص مچھلی کے پیٹ میں جائے گا؟ ہر شخص یونس علیہ السلام کی طرح سے مچھلی کے پیٹ میں پہنچے گا تب یہ دعا پڑھے گا؟ ظاہر ہے یہ مطلب تو ہے نہیں. نہ ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا کے لوگ مچھلی کے پیٹ میں ڈالے جائیں تب یہ دعا پڑھیں. ظاہر کھلا ہوا مطلب ایک دم ہے کہ جو بھی مصیبت میں آئے اور جو بھی پریشانیوں میں گھرے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی مصائب اور مشکلات میں گھرے اور میرے بھائی حضرت یونس کی دعا کا اہتمام کرے تو اللہ رب العزت اس کو پریشانیوں سے نجات دے دیں گے. پہلے جب مسلمانوں پہ پریشانیاں آتی تھیں، پہلے جب مسلمانوں پہ مصائب آتے تھے اور پہلے جب حالات میں قوم مسلم گھرا کرتی تھی تو گھر گھر آیت کریمہ کا ورد ہوتا تھا. لوگ گھروں میں اہتمام سے پڑھنا شروع کر دیتے تھے. کہیں لاکھ، کہیں 1.25 لاکھ، کہیں 1.5 لاکھ، نہ معلوم کتنی لا تعداد لوگ پڑھتے تھے. استغفار کی کثرت لوگ کرتے، اللہ رب العزت سے رجوع کرتے، دعاؤں کا اہتمام کرتے اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس کا اہتمام کرتے. اور اسی طریقے سے حسبنا اللہ ونعم الوکیل اس کا اہتمام کرتے. اور یہ دونوں چیزیں اور یہ دونوں دعائیں تو آپ یہ سمجھ لیجیے کہ اینٹی بائیوٹک کا کام کرتی ہیں. حسبنا اللہ ونعم الوکیل اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین.